अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल खोखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तान की चार टॉप की अदाकाराओं, चार टॉप की मॉडल्स के बारे में। जो ट्रोलिंग चल रही है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो ट्रोलिंग किस वजह से चल रही है, वो कहाँ से शुरू हुई है। अच्छा जी, ये सारा जो वाकया है ये 3 दिन पहले शुरू होता है, जब एक मुतबर इदारे के एक साबिक ऑफिसर मेजर आदिल राजा साहब ने एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में उन्होंने बहुत होशरुबा इल्जामात लगाए। वो इल्जामात ही उनको कहेंगे क्योंकि उसकी तस्दीक तो नहीं है, कोई उसका कोई सबूत तो अभी तक सामने नहीं आया। तो वो इल्जामात जो थे वो बड़े होशरुबा और होलनाक थे। अगर उनको सच मान लिया जाए तो ये बड़ी जो है हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट वाली सूरत हाल है। और जो अदाकार हैं जिनका मुखफ़फ़ उन्होंने दिया, किसी का नाम नहीं दिया, उन्होंने MH कहा, MK कहा, KK कहा, ऐसे कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन नाम के मुखफ़फ़ इस्तेमाल किए चार अदाकारों के। और उन पर इल्जाम लगाया कि वो ISI के सेफ हाउसेज जो हैं, मुतबर इदारे के जो सेफ हाउसेज हैं, वहां पर इस तरह की सरगर्मियों में गलत किस्म की वीडियोस में मुलविस रही हैं। और वो वीडियोस जो है वो मुख्तलिफ हवालों से लोगों को ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। बड़ी होशरुबा जो है वो इल्जामात हैं। तो इस पर हम आपको पहले आदिल राजा साहब की वीडियो भी दिखाते हैं और फिर बाकी की बात जो है उसके बाद करते हैं। कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो ISI के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। जराए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर चार नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH, एक के है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये जरूरत नहीं है इतना गांडू छालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। उसके अलावा जो है आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतनी मेरे लिए तकलीफ दे है ये बात आपके साथ करना, अल्लाह मेरा गवाह है कि जज्बात खुद ब खुद उभर रहे हैं। बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं सुनते हुए जो दिल रखने वाले उनको तो तकलीफ होती होगी। जी, तो आदिल राजा साहब का आपने वीडियो देखा और उनकी बात सुनी, जो उन्होंने इंकशाफात या इल्जामात जो भी थे, जो उन्होंने बात की, वो आपने सुने। तो उसके बाद से ट्रोलिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया और तकरीबन 2 दिन से ये ट्रोलिंग का सिलसिला जो है वो सोशल मीडिया पर जारी है। खासतौर पर ट्विटर, जो पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म समझा जाता है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर बड़े बेहुदा तरीके से जो है ट्रोलिंग की जा रही है। सबूत किसी के पास कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये अदाकाराएं बहुत कोई नेक और पारसा होंगी, लेकिन कम से कम किसी खातून पर बात करते वक्त कोई अखलाकियात जो होती हैं उनका लिहाज करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो भी आपको किसी खातून के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा अखलाकी तौर पर देख लेना चाहिए। तो ये बड़ी जो है वो गलत सूरत हाल ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है और बड़ी, ये मेरे नज़दीक तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग पता नहीं इसको किस तरह से देखते हैं। और जिन अदाकारों के नाम के मुखफ़फ़ आदिल राजा साहब ने लिए थे, लोगों ने खुद से ही हज कर लिया कि MH का मतलब महविश हयात है, MK का मतलब माहिरा खान है, SA का मतलब सज्जल अली है और KK का मतलब कुबरा खान है। और इन चारों अदाकारों को इस वक्त ट्रोल किया जा रहा है और इनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं, पोस्टर बनाए जा रहे हैं और उल्ट पटांग किस्म की जो है वो उनके ऊपर कमेंट पास किए जा रहे हैं। वो कुछ चीजें मैं आपको दिखाता भी हूँ, कुछ कमेंट्स, कुछ मीम्स और कुछ जो ट्विटर के स्टेटस हैं और ट्वीट्स हैं वो आपको दिखाते भी हैं। आप उनको देखें और फिर उसके बारे में भी बात करते हैं हमसे। जी, सबसे पहले तो सज्जल अली का आपको ट्वीट दिखाते हैं। सज्जल अली कहती हैं कि इस किस्म के इल्जामात पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है और हमारा जो माशरा है इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार है
اور یہ کردار اور انسانیت کا قتل ہے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کبرا خان جو ہیں انہوں نے صاف طور پر میجر صاحب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ اپنے الزامات ثابت کریں ورنہ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کے پیچھے یو کے کی عدالت تک بھی جو ہے وہ پہنچوں گی اور میں آپ سے ان الزامات کے بارے میں صفائی مانگوں گی، آپ یا تو ثابت کریں گے یا جو ہے آپ مجھ سے معافی مانگیں گے۔ اچھا، عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کا نام ہی لیا ہی نہیں ہے، میں نے تو جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ چار خواتین کے مخفف تھے نام کے اور میں نے وہی لیے ہیں، میں نے کسی کا پراپر نام تو لیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ٹرولنگ چل رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر ایک صاحب لکھتے ہیں جی کہ وار باجوہ ڈگ ٹرین فلم ہنی ٹریپ کی ٹاپ ہیروئنز، اور یہ چاروں جو ہے وہ اداکاروں کی تصویریں بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں قربانیوں کی لازوال داستان، اور ساتھ میں پھر ان 4 ماڈلز کی تصاویر ہیں اور ان کو جو ہے وہ پراپرلی جو ہے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کی پوسٹ میں 4 ماڈلز کو لائک صدارتی امتیاز ستارہ لکھا ہے اور ان کو فوجی عہدے بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، اور مریم صفدر کی جانب سے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ججوں جرنیلوں کی ویڈیوز اور آڈیوز جو ہے وہ دستیاب ہیں۔ اچھا جی، ایک صاحب جو ہے ان کو بڑا دکھ ہے کہ ہماری انسانیت اور تہذیب ختم ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی مانگ رہے ہیں کہ ویڈیو کہاں پہ ہے۔ اور یہ اب دیکھیں ذرا کس قدر واہیات بات ہے، قوم پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے مورچے ہمارے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ واہیاتی کی ایک جو ہے وہ کیا کہیں اس کے بارے میں، واہیاتی کا آخری لیول ہے اور ختم ہے۔ اور ایک صاحب نے پوسٹ لگائی ہے، جب ہم سکون سے سو رہے تھے، اور اس کے بعد کیا ہو رہا تھا وہ آپ اس ٹویٹ میں دیکھ لیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو واقعتاً انسانیت کا قتل بھی سمجھتے ہیں اور افسوسناک بھی سمجھتے ہیں۔ غوری کیمرہ کی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں یہاں پر، اور مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنے جو ہے وہ عظیم لوگوں کے بنائے ہوئے اثاثے جو ہیں ان کے ناموں کو کس طرح سے ساتھ میں اس گھٹیا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ٹرول کر رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورت ہے۔ اب یہ ایک آئی ڈی ہے ایکسٹریس ورلڈ، اور اس کی آئی ڈی سے آپ دیکھیں کہ کس قدر گھٹیا ٹویٹ کیا گیا ہے اور کس قدر گھٹیا جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک ہے صورتحال۔ بہت اس طرح کی چیزیں دیکھ کے کون سمجھے گا کہ ہم لوگ پڑھا لکھا معاشرہ ہیں اور ہمارے ٹویٹر پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ اچھا جی، ایک صاحب کہتے ہیں کہ عادل راجہ صاحب نے وی لوگ میں جو نام لیے ہیں مخفف جو انہوں نے بولے ہیں وہ چاروں اداکاریں یہی ہیں، جس طرح مہوش حیات اور ماہرہ خان اور کبرا خان اور سجل علی۔ پتہ نہیں ان صاحب کو کس نے اطلاع دی ہے، حالانکہ میجر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں اداکاریں یہی ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور عمران خان کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے، بے سروپا ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی اس طرح کی کسی کے بارے میں نازیبا بات نہیں کی، نہ کسی کو کہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ اگر میجر صاحب نے کوئی ویلوگ کیا ہے تو اس کا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ان کی اپنی سوچ ہے اور ان کی اپنی انفارمیشن ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں جو ہے وہ لے کے آیا جائے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ٹیم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو اس طرح کی گھٹیا ٹرولنگ جو ہے اس پر یقین رکھتی ہے۔ اب یہ ان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ کسی پر صرف 2 حرف انگریزی کے سن کے الزامات لگانا بہت غلط بات ہے، اور ایک اور صاحب جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ میری سجل علی ایسے نہیں ہے یہ ان کی سجل علی پتہ نہیں کس طرح بن گئی ہیں۔ ایکسل گائز کی آئی ڈی سے لکھا گیا ہے کہ ویڈیو مل گیا ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کو کون سا ویڈیو مل گیا ہے اور کون سا ویڈیو دیکھ کے یہ خوش ہو رہا ہے۔ صحیح سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اداکاریں نیک ہیں یا یہ غلط ہیں، انہوں نے کسی سرگرمی میں اس طرح کی حصہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، لیکن
یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے ہی ملک کی خواتین کو اس طرح سے جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، ان پر گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں. اور اس سے بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ اس سے بدنامی تو صرف آپ کی اور آپ کے ملک کی ہو رہی ہے. آپ اپنے ہی ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں، میرا آپ سب سے درخواست ہے کہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ان کو ڈسکس کیا جائے. اور اس طرح کے الزامات، اگر تو الزامات نہ ہوں، کوئی سچائی ہو تو چلو مان لیتے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن جب کسی کی اس طرح کی کوئی چیز سامنے ہی نہیں آئی، کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، تو پھر یہ بڑی جو ہے وہ آپ کی طرف سے گھٹیا بات ہو جاتی ہے. اگر کچھ لوگ اس طرح کے سٹیٹس لگاتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، میمز بناتے ہیں اور ٹویٹس کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے اور یہ ان کی طرف سے ایک گھٹیا رد عمل سمجھا جائے گا. اور رد عمل بھی کس چیز کا ہے؟ اگر کوئی عمل ہوا ہی نہیں ہے یا ہمارے پاس اس عمل کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کہا جانا چاہیے. تو اس طرح کے رویوں کی ہم سب کو جو ہے نفی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. تو بس آخر پر میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، زلزلے سیلاب آئے اب کون سا عذاب آئے، جاہلوں کی بستی میں کیسے انقلاب آئے. بے بسی پہ ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں، شر سے نہاتے ہیں، مردار گوشت کھاتے ہیں. بے حسی ہے مشغلہ، دل شوقیہ دکھاتے ہیں، فساد کر کے یہ برپا جشن بھی مناتے ہیں. ان کو بھی تو مرنا ہے، کس بات پہ اتراتے ہیں، خدا خدا بھی کرتے ہیں اور اسی کو بھول جاتے ہیں. خدا را خود کو بدلیں. انسانیت، مذہب، قومیت کوئی بھی ہمیں تذلیل کا درس نہیں دیتا. احترام کریں.